اور اسٹوڈنٹ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہم کو دور کرنے کے لیے بس جو انسان کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کے ہماری کریٹر ہے اور اس طاقت پہ فوکس کرتے ہوئے لیول 6 کو آن کرتے ہوئے تو آپ کی یہ چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم آتے ہیں شک پہ، ہوئے شک عجیب چیز ہے، اور شک درمیان رشتوں کے درمیان بہت بڑی فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ شک اپنی طاقتوں پہ شک، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شک پہ بہت انسان کو خراب کرتے ہیں۔ جی ایک کال ہولڈ پہ ہیں، ہم آتے ہیں کال کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نعیم انصاری بات کر رہا ہوں، آپ کا نعیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اچھے ہو، خوش ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، خان ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا۔ الحمدللہ کا شکر ہے۔ آج میرے پروگرام میں آپ میرے وہم، شک، تنگ نظری، حسد، جیلسی جسے کہتے ہیں، یہ کیسے اس کی ہیلنگ کیا جا سکے، کس طریقے سے ہم اس کو دور کر سکے، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو یہ ہے کہ جو شک اور وہم یا نیگیٹو تھنکنگ یہ وہ جو ہے جی یعنی کہ ایسی سمجھے ایک بیماری کی طرح ہے، یہ بھی جیسے آدمی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بالکل بیماری ہے یہ، بالکل بیماری۔ یہ جو ہے نا یہ چیزیں پھر جو سائیکولوجیکل ڈیزیز کی طرف کو لیڈ کرتی ہے، یہ ہے سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے نا؟ ہاں، یعنی کہ جو آدمی فرض کرو انیشلی کسی وہم کی سٹیج میں ہے تو اس کا جب وہم ڈیولپ کرتا جاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، صحیح وہ پھر اس کو وہ سائیکولوجیکلی وہ آدمی وہ فیل کرنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو پہلے اس کے وہم و خیال میں تھی وہ اس کو نظر آنے لگتی ہے، بالکل صحیح۔ تو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ ان چیزوں کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایک کمپلیکس میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک بہت بری صورتحال میں چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے۔ تو اس کو آدمی جو ریالٹیز ہیں، جو اچھی باتیں ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ سے اس کو آدمی دور کر سکتا ہے، لوگوں کے بارے میں بالکل صحیح خیالات رکھے۔ بالکل آدمی یعنی کہ دو پہلو ہے نا کسی بھی چیز کے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ گلاس اگر ایک آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو ہم اس کو دو طرح سے لے سکتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ صحیح کیونکہ ایک بات ہم نے پازیٹیو کہی، ایک بات نیگیٹو کہی۔ صحیح۔ تو اگر ہم کسی ہر بات میں، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو اسپیکٹ ہوتے ہیں، صحیح اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں پازیٹیو چیزیں کیا ہیں، پازیٹیو چیزیں۔ بالکل، تو آپ نے یعنی یہ بتایا کہ پازیٹیو سوچنے چاہیے ہر چیز کے بارے میں۔ کبھی کبھی دیکھیے کچھ چیزوں کے بارے میں شک تھوڑا سا ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن رشتوں میں شک اگر حقیقت ہے بھی تو شک کرنا صحیح نہیں ہے نا، تو وہ فاصلے پیدا کرتے ہیں نا۔ تھوڑی چیزوں کو حقائق کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی تھوڑے بہت تو شک کرنی چاہیے، وہم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہم تو بے جا چیز ہے نا، وہ تو جس کی حقیقت ہی نہیں ہے، وہم تو کی کوئی ریالٹی نہیں نہ ہوتی صاحب۔ اور حسد جو ہے یعنی تنگ نظری، جلیسی، یہ بری چیز ہے، یہ یہ بہت بری بیماری ہے۔ یہ اگر زندگی میں ہے تو انسان کی زندگی بڑی اجیرن بن جاتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی بہت ہی محدود بن جاتے ہیں، اس کی لائف میں وہ جو سکون سکھ ہوتے ہیں، جو خوشی ہوتے ہیں، جو قلبی طمانینت ہوتی ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو حسد ایک بہت بری بیماری ہے۔ یہ حسد، تنگ نظری یعنی انسان کے اپنے لیے، انسان کے اپنے مقصد، اس کے اپنے ایک وجود کے لیے بہت بری بیماری ہے، انتہائی بری۔ تو اس لیے ہم تنگ نظری، حسد، یہ چیزیں یعنی جیلسی، اس کا کوئی علاج بتا سکتے ہیں نعیم انصاری صاحب؟ اس کا بس بات جو ہے نا
اگین وہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف ہی وہی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف. صحیح ہے. ہاں کہ آدمی حسد کسی سے کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس سے آگے نکل گیا تو آدمی کو خود ایفرٹ کرے کہ اس کو ایکسل کرے, یعنی کہ اس پہ حسد کی بجائے رشک کرے. صحیح. رشک جو ہے, رشک آدمی کو پھر پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اور ہمت کی طرف اور ایکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت آدمی حسد کرتا ہے وہ تو ان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور وہیں پہ مزید اپنی تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے. زبردست. اگر آدمی کسی کے خلاف کوئی حسد کے ایسے جذبات رکھتا ہے صحیح, اس کو وہ رشک میں تبدیل کرے اور یہ پھر کوشش کرے کہ میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں اور اس کے لیے اس کو ایکشن لینا پڑے گا, ویسے کام کرنے پڑیں گے جیسے دوسرا کر رہا ہے. صحیح. وہ اس لیول پہ آ سکتا ہے جہاں پہ کہ وہ کسی دوسرے پہ پہلے حسد کر رہا تھا تو اس پہ پھر وہ رشک کی کیفیت میں آ جائے گا. صحیح. جو رشک ہے یہ ایک کیفیت ایسی ہے جس پہ آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی نے اتنی ترقی کی ہے, میں بھی اسی طرح سے عمل کروں جیسے اس نے کیا, جیسے اس نے پڑھائی لکھائی کی یا جیسے اس نے محنت کی اور اپنی جان کسی کام میں لگائی, تو اسی طرح دوسرا آدمی بھی اسی طرح سے محنت کرے, پڑھے لکھے, جو بھی راستہ جو پازیٹیو راستہ ہے اس جگہ پہ پہنچنے کا وہ راستہ اختیار کرے اور وہاں وہ بھی پہنچ جائے گا. آپ دیکھیں یعنی کہ ایسا لوگوں نے کیا ہے. تو یہ اس کا علاج ہے کہ آدمی اپنے اس تھنکنگ کو بدلے سب سے پہلے. صحیح, بالکل. اور اس پہ حسد کرنے کی بجائے اس پہ رشک کرے اور محنت کرے اور اس مقام پہ پہنچے. بہت اچھا آپ نے بات کہی. تھینک یو ویری مچ نعیم انصاری صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو. جی, ہم وہم, حسد, تنگ نظری کو کس طرح کے ختم کر لے اور کس طریقے سے ہم اس کو کر لیں. وہم کیا ہے اور حسد, تنگ نظری, کین, بغض اور جیلسی جسے کہتے ہیں, شک, یہ کیا ہے, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. وہم بہت زیادہ مقصد لا علمی کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے. جس چیز کے بارے میں علم نہیں آپ کو کہ ایسا نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ایسا وہم ظاہر ہوتے ہیں. لا علمی کی وجہ سے سب سے پہلے چیزوں کو کلیئر کریں. اس چیز کو, جس چیز کے بارے میں آپ کو وہم ہے, اس کو نزدیک سے چیک کر لو. ایسا ہوتا نہیں ہے, حقیقت اس کی سمجھ لو. جب حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آیا اس چیز کو, وہم آپ کے دور کبھی نہیں ہو سکتا ہے جتنی مرضی سوچو آپ. کہ سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کرو, یہ ضروری ہے. تو مثال کے طور پہ موبائل کے ریڈیشنز ہوتی ہے, اس کے کیا نقصانات ہیں, کتنے نقصانات ہیں اس کے, پڑھ لو اس کے بارے میں. ایسے ہی شک کرنا, کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, صرف اسی کی وجہ سے اس کی ریڈیشن ہوتی ہے. ترحال کی پورا دنیا یوز کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں, میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں جو کہ موبائل کو دور سے, بہت دور سے رکھتے ہیں. اس شخص کے ساتھ روم میں بیٹھتے نہیں جہاں پر موبائل, وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اس کی بڑی وہ ہوتی ہے. ویسا تو نقصانات بہت ساری ہے جو کہ انسان کو ہو سکتا ہے, لیکن آپ کام سے تو پھر رہ جاتے ہیں, نہ کسی سے کانٹیکٹ کر سکیں گے نہ کسی. اچھا, موبائل کے بعد جب اس نے ریڈیشنز اس کے پوچھے, پھر اس کے بعد انہوں نے فون کو بھی ہاتھ نہیں لگائے. درحال کہ ہمارے پاس, میرے خود کے پاس موبائل ہوتی ہے, سب کے پاس ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں سب کے پاس ہوتے ہیں, کسی کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہوا ہے تو ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ صرف انہیں پہ ہی اثر کرے گا, یہ دنیا پہ نہیں کرے گا. اس وجہ سے شک ایسی بری چیز ہے. وہم اس ریڈیشن کی حقیقت اتنی نہیں ہوتا ہے. رات کو صحیح بات ہے سونے سے پہلے آپ کسی تھوڑی سی دور رکھیں, اپنے سے تھوڑے سے دور رکھے, بہتر ہے تاکہ وہ ریڈیشن نہ ہو. دن کو آپ استعمال کرو, کوئی مسئلہ نہیں. اور موبائل کو آپ یہاں جیب میں نہ ڈالیں کیونکہ ہارٹ کے بالکل برابر ہوتے ہیں. یہ ادھر جیبوں میں ڈال لے یا کسی اور چیز میں ڈال لے, کسی بیگ میں ڈال لو اور بس کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو اس لیے یہ وہم کو دور کرے. ایسا وہم تو صرف موبائل کے لیے نہیں، تقریباً بہت سی چیزوں کے بارے میں آ جاتے ہیں. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے اس چیزوں میں کہ یعنی بہت کلیئر کرنی چاہیے اس چیز کو جس سے آپ کو وہم ہے، اس پہ اسٹڈی کرے. لا علمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. حسد، تنگ نظری میں وہم بہت ہوتی ہے، کیونکہ حسد، تنگ نظری، جلیسی میں وہم کا جڑ ہے. ان کو وہم ہوتا ہے کہ میں شاید گر رہا ہوں اور کوئی دوسرا شخص آگے بڑھ رہا ہے اور وہ ترقی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ایک بیماری ہے جو نسل در نسل چلتی ہے اور انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تنگ نظری، حسد، جیلیسی کرتے ہیں تو دوسری شخص ضرور آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی شخصیت گر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے، ہم آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. وہم، حسد، تنگ نظری یا شک، اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے، کہاں سے؟ امتیاز احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز احمد صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر بس یہ کہ جیسے کہ ہم نے 1 to 4 لیول کیا تھا. جی جی. تو اس سے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ کا ٹاپک ہے جلن، حسد وغیرہ. جی بالکل بالکل. اس سے جو ہے اگر ہم لیول سمجھا 3 استعمال کر کے جی جی بھی بچ سکتے ہیں. بالکل بچ سکتا ہے، وہ سچ بات ہے. بالکل یہ تو حقیقت ہے. سمجھا 3 کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں ان چیزوں میں. بالکل 100% ریزلٹس ہوتی ہے. بالکل. یا کوئی بھی چیز کو ناجائز کر لیں، اپنے آپ کو ناجائز کر لیں، یا کوئی دھاگا وغیرہ ناجائز کر کے، خاص طور پہ بچوں وغیرہ کو. جی بالکل. سمداد دے تو اس سے بچے وغیرہ جو نظر چیزوں سے بچے رہتے ہیں. سمداد تائرڈ میں بھی ہے اور سمداد 6 تو بالکل ہی ریموو کر دیتے ہیں. سمداد تائرڈ میں تقریباً 90% کام کرتا ہے. بالکل صحیح. بالکل. مجھے ذرا معلوم کرنا تھا کہ ہمارا نیکسٹ کب ہو رہا ہے کلاسز میں؟ جی بالکل. یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاسز ہے یہ منڈے کو ہوں گے آپ کو، اور انشاءاللہ یہ 3 بجے انشاءاللہ پی سی ہوٹل پنڈی میں کلاس ہوں گے انشاءاللہ. 1 to 4 کروانا ہے؟ جی بالکل 1 to 4 انشاءاللہ کریں گے. 3 بجے ہوں گے، آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور جو باقی جو آپ دوسرے لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، لوگ آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے لیولز آپ کے منڈے، ٹیوزڈے اور اس میں ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ. جی وہم، تنگ نظری اور یہ جس میں ہوتی ہے وہ بچوں میں بھی جاتے ہیں. بری صحبت سے، ایسی لوگوں کی صحبت جو وہم کے مبتلا ہے، ان کو گائیڈ کرو. آپ کے فرض بنتا ہے گائیڈ کرو، اس سے بھاگو مت. لیکن اگر وہ اس پہ آپ کی گائیڈنس اثر نہیں کرتا، یا بہت وہمی لوگ واقعی ماحول کو وہمی بنا دیتے ہیں. وہم ہمیشہ، شک، سب کو وہمی بنا دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی حقیقت، غیر حقیقت پسندانہ کوئی چیز ہے، وہم ہے، حسد ہے، تو اس کے ماحول گھر میں بھی خراب کرتے ہیں اور آفس بھی خراب کرتے ہیں، ورکر کو بھی خراب کرتے ہیں اور دوستوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے، تنگ نظر، حسد والے لوگوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، دور رہیں. اور تنگ نظر لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، بڑی مشکل ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کچھ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے. لیکن زیادہ کہاں جاتے ہیں جو مادی طور پہ پیسے کے طور پہ جو لوگ دنیا میں. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease
through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.